میں یہ بات ماننے کو تیار ہوں، ہمیں جو نصاب پڑھایا جاتا رہا وہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ محمد بن قاسم سندھ کی دھرتی پر اشاعت اسلام کی خاطر مظلوم بہن کی آواز پر اترا تھا، کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں۔ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے تبلیغ کی غرض سے کیے تھے اور یاد اللہ میں کیے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں تمام غیر ملکی آمروں کو اس دھرتی کا ہیرو ماننے کو بھی تیار ہوں۔ یہ بھی درست ہے کہ جناح صاحب 1 روپیہ تنخواہ لیا کرتے تھے۔ جو پاکستان آرکائیو اسلام آباد میں ان کی پے سلپ محفوظ ہے، وہ شاید کسی غلط فہمی کی بنا پر ہو سکتی ہے، مگر اتنا تو مجھے کہنے دیں کہ مطالعہ پاکستان میں ظالم بادشاہوں کے قصیدے پڑھنے والے مورخوں نے وہ ٹیڑھی اینٹ رکھی ہے جس پر جو بھی عمارت تعمیر ہوئی اس کی غلام گردشوں میں ضیاء الحقوں نے ٹکٹکیاں لگائیں، بھٹو کو پھانسی دی گئی اور اس پھانسی کا جشن منایا گیا، اور اس جشن میں پٹھورے اور گول گپے بیچنے والوں نے خوب چاندی کمائی۔ انسانوں کو بے حس کرنے کا عمل شروع ہوا۔ کن لوگوں نے نظریہ پاکستان کو پوری قوم سے ٹھگ لیا، کبھی یہ سوچئے، اور پھر اس پر لمبی چوڑی مارکیٹنگ کی گئی جو اب تک جاری ہے، اور ہماری نسلوں کو نظریہ پاکستان جو پڑھایا جا رہا ہے اور کس طرح سے لپیٹ کے پڑھایا جا رہا ہے۔ طلباء کو نصاب میں پڑھاؤ کہ یہ کون لوگ ہیں، کن کونے خدروں سے کیڑے مکوروں کی طرح نکلے، قائد کی ایمبولینس کیسے خراب ہوئی، اس کی تکنیکی وجوہات کیا تھیں۔ پاکستان کے اس وقت کے آرمی چیف ڈیوڈ کریسی نے قائد کا حکم کہ بھارت نے کشمیر میں فوج اتار دی تو تم بھی اتارو ماننے سے کیوں انکار کر دیا تھا۔ بچوں کو نصاب میں پڑھاؤ، کیوں جناح صاحب کو اس مقصد کے لیے قبائلیوں سے اپیل کرنا پڑی تھی کہ فوج تو نہیں اتر رہی، آپ اتریں اور کشمیر میں لڑیں۔ ایوب خان کس طرح فیلڈ مارشل بنا اور اس کے مشیروں نے ادب اور ادیبوں کو خریدنے کے لیے کس طرح کے گماشتے مقرر کیے۔ اس نے شاہی قلعے میں حسن ناصر کو کیسے شہید کیا، اور حسن ناصر کون تھا؟ کس طرح دانشوروں، سیاستدانوں اور بعض امیر لوگوں کو ساری رات جگانے کا منصوبہ بنتا رہا، ان پہ ٹارچر کیا جاتا رہا، ان کے ناخن کس طرح پلا سے اکھاڑے گئے، کس طرح ان کی چیخوں کو دبانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ فاطمہ جناح کی ریڈیو پاکستان پر نشر تقریر کو کس نے رکوا دیا تھا؟ فاطمہ جناح کی کتاب مائی بردر کو کس نے ایڈٹ کر دیا تھا اور مضمون کاٹ دیے تھے، پورے باب اس کے ریجیکٹ کیے گئے، اور کن وجوہات کے سبب یہ کیا گیا؟ ضیاء الحق نے کس طرح ادیبوں، شاعروں، وکیلوں، کسانوں اور صحافیوں کے ننگے جسموں پر کوروں کے ساتھ گرم پانی کی بوچھار کروائی اور چوکوں چوراہوں میں ان کو الٹا لٹکایا گیا؟ کس طرح یہ سب لوگ پاگل ہوئے اور ان کے گھر والوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا؟ اداکارہ شبنم ریپ کیس ہوا، اس میں راتوں رات ضیاء الحق نے پھانسی کے مجرموں کو کس طرح معافی دلوائی اور کیوں دلوائی؟ کون شبنم کے گھر معافی نامہ سائن کروانے گیا؟ اس کیس کا مرکزی مجرم فروق بندیال کون تھا اور کس کا رشتہ دار تھا؟ طلباء کو یہ بھی تو پڑھاؤ کہ سعادت حسن منٹو جب پاکستان آیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اس کو کیسے جھوٹے گواہوں کے سامنے پیش کر کے چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں ذلیل کیا گیا۔ فیض احمد فیض کی نظم ڈھاکہ سے واپسی پر طلباء کو پڑھائیں اور طلباء کو اس کی تشریح سمجھائیں، اس کا مطلب سمجھائیں کہ خون کے دبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد۔ ناصر کاظمی کی غزل طلباء کو پڑھائیں جو اس نے 1971 کے بعد لکھی تھی، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے۔ مجھے بس بتانا تھا کہ وہ بھٹیالی گانے والے ہمارے طرز احساس سے کیسے نکل گئے، اور قرۃ العین حیدر صاحبہ، بڑے غلام علی خان اور ساحر لدھیانوی پاکستان چھوڑنے پر کیوں مجبور ہو گئے، سجاد ظہیر کو مچھ جیل میں کیوں بند کیا گیا، اور شبنم بالآخر دل برداشتہ ہو کے کیوں ملک چھوڑ گئی۔ انتظار حسین کا ناول ہے شعر افسوس، ایک ناول ہے بستی، اور ایک ہے ہندوستان سے آیا خط، وہ بھی بچوں کو پڑھائیں۔ شیخ ایاز کی نظمیں پڑھائیں، اور وہ سارا عالمی لٹریچر اور اپنی زبانوں کا لٹریچر جسے ہم نے اپنے طلباء سے چھپایا ہے وہ سب پڑھائیں نا۔ اور پھر دیکھیں یہ سب پڑھ کر جو اگلی نسل جوان ہوگی وہ اس ملک سے کیسی مخلص، ہمدرد اور اس پر مٹنے والی ہوگی۔ وہ ملک چھوڑ کر بیرون ممالک میں پناہ ڈھونڈنے والی نہیں ہوگی، اور وہ ان اداروں کو اور سب اداروں کو اپنی آئینی حدود میں رکھنے والی ہوگی۔ بس اسی سبب ہم وہ نہیں پڑھا سکے جس سے شعور کی منزل طے ہو پاتی،
اور جو پڑھا رہے ہیں اسے تو بھیا یہی نتیجہ نکلتا ہے جو آج سامنے ہے۔ میری نسل کا المیہ بڑا یہ ہے کہ آنکھ کھولتے ہی نسیم حجازی مل گئے، لڑک پن جعلی صوفیزم کا پرچار کرتے بابوں کی نظر ہو گیا، ادیبوں کی نظر ہو گیا، اور جب کچھ ہوش سنبھالا تو جوانی کاوش روزگار میں بسر ہو گئی، اور اب جب عقل آئی، شعور آیا، تو سن کے، سوچ کے اور سمجھ کے کون جلتا ہے، اور میں یہ بک بک کرنے آپ کے سامنے آ جاتا ہوں۔ دعا گو ہوں آپ بھی سب خوش رہیں، وطن عزیز بھی پھلے پھولے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔